اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ حبش سے قریش کا مطالبہ۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ دو معزز شخصیتوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدایہ سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش مکہ کی اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدایہ پیش کیے، شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ پہلے میں تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کی ان سفیروں کی تائید و حمایت کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا؟ مسلمانوں کی طرف سے سیدنا جعفر بن ابو طالب نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح تقریر شروع کی۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بدمعاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا اور راست گفتاری، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز کیا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع قسم کی اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں کچھ سناؤ۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہے تھے تو نجاشی نے کہا، اس کلام میں وہی رنگ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، یہ دونوں ایک ہی سے کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ سیدنا جعفر بن ابو طالب نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، بلکہ هو عبداللہ ورسولہ وکلمۃ القاہ الی مریم وروح منہ۔ نجاشی نے کہا، تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کر دیے، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر حمزہ کا اسلام لانا۔ قریشی مکہ دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک کے حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول رستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا اور اول خانہ کعبہ گئے۔ وہاں سے طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تم میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے ہی زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمید شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اس لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا بھتیجے یہ تم سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ و جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریشی مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تأمل کرنے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق کا اسلام لانا۔ سیدنا حمزہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔
آخرکار ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس سے وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بے بس تدبیروں کو سہل کر دوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم سے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے عرض کی جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سیدنا سعد سے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد کو تم بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا۔ سیدنا عمر یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچتے ہی وہاں سیدنا خباب بن الارات سیدنا عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سید بن زید کو قرآن شریف کی تلاوت دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر سیدنا خباب رضی اللہ عنہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا تھا اس کو بھی فوراً چھپا دیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بھائی بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ کی ایک ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ سیدنا عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن چکے، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کو خون میں تر بتر پایا۔ اس کا نظارہ ان کے قلب پر اس قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدر دیمہ بن ظاہر ہونے لگا۔ سیدنا عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی۔ سیدنا عمر کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی۔ نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھنی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً ہی باہر نکلا اور کہا اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا ہے، الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر سیدنا خباب نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ سیدنا عمر نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دار رقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار سیدنا عمر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار سیدنا عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کے سیدنا عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے سیدنا عمر کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تأمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ عمر ننگی تلوار لیے دروازے پہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ سیدنا حمزہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آنے دو، اگر نیک ارادہ ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، سیدنا عمر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کیا اے عمر کیا تو باز نہ آئے گا؟ سیدنا عمر نے عرض کی
یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش مسرت میں سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت دارالارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ سیدنا عمر مسلمان ہونے کے بعد سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا، یہ خندہ پیشان نے اہلاً سہلاً مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ سیدنا عمر نے مسلمان ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اب ہم کو پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں اول جو کوئی مانع ہوا، سیدنا عمر نے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور اشکار طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کی چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ سیدنا عمر کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ وہ لوگ حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔